گاؤں کے سارے ہی نوجوان کلہاڑیاں اور چھوئیاں لے کر نکل آئے۔ دیکھا کہ 4 عورتیں دیوار کے ساتھ دبکی ہوئی خوف زدہ ہو کر چیخ رہی ہیں اور ایک دوسری کے پیچھے چھپ رہی ہیں۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا تو وہ سب بیک وقت بولنے لگیں، یہ دیکھو، یہ اتنے سارے لوگ نیزے اٹھائے ہوئے ہمیں اٹھا لے جانا چاہتے ہیں، ان کی آنکھیں دیکھو۔ وہ خلا میں اشارے کر رہی تھی مگر ہمیں نیزوں والے لوگ نظر نہیں آ رہے تھے۔ ہم نے 4 عورتوں کو گھیرے میں لے لیا اور قریب کے مکان میں لے گئے۔ وہ بہت ہی زیادہ خوفزدہ تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ آفتاب کی بیمار پرسی کے لیے گئی تھیں۔ جب اس کے گھر سے نکل کر جہاں پہنچی تو اچانک 20-25 لمبے تڑنگے مرد ہاتھوں میں نیزے اٹھائے ان کے گرد جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ چلو۔ ان عورتوں نے ان مردوں کا حلیہ یہ بتایا کہ ان کے سر اور چہرے صافوں میں لپٹے ہوئے تھے، صرف آنکھیں نظر آتی تھیں اور ان کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ ان کے ہاتھ بہت لمبے لمبے تھے اور گردنیں بھی بہت لمبی تھیں۔ اس وقت تو ہم سب ڈر گئے تھے اور یقین کر بیٹھے تھے کہ آفتاب پر شرشرار کا قبضہ ہو گیا ہے۔ جب انہوں نے آفتاب کے قہقہے سنے اور اس کی باہر نکلی ہوئی آنکھیں دیکھی تو ان عورتوں کو شرشرار نظر آنے لگا۔ وہ دہشت زدہ ہو کر باہر نکلی تو 4 میں سے ایک نے چیخ مار کر کہا، یہ دیکھو کون ہیں، نیزے اٹھائے ہوئے ہیں، ان کی آنکھیں دیکھو۔ اور دوسری عورتوں کو بھی وہی کچھ نظر آنے لگا۔ یہ شاید ان کے تصور کا قصور تھا جو انہیں سامنے دکھائی دینے لگا تھا۔ یہ خبر بھی گاؤں میں مشہور ہو گئی اور اس رات جو بھی عورت آفتاب کو دیکھ کر گلی میں آئی اسے نیزوں والے یہ مرد نظر آئے اور وہ چیخیں مارتی بھاگ اٹھی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے کسی مرد نے کوئی ایسا آدمی نہ دیکھا۔ ہم رات بھر کلہاڑیاں اور لاٹھیاں اٹھائے گلیوں میں پہرا دیتے رہے۔ اس دوران پیش امام نے یہ انکشاف کر دیا کہ آفتاب ایک چلا کر رہا تھا جس کے دوران اسے گوشت اور خصوصاً سے جیسے جانور کا گوشت نہیں کھانا چاہیے تھا، جس کے متعلق ابھی مستند فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ حلال ہے یا حرام۔ بہرحال پیش امام نے فتویٰ دیا کہ چلا الٹ گیا ہے اور اب شرشرار اور بھوت پریت گاؤں میں اتر آئے ہیں۔ پیش امام کے اس انکشاف نے گاؤں میں دہشت طاری کر دی اور گھر گھر سے قرآن کی صدائیں اٹھنے لگیں۔ دوسرے دن ہم 2-3 دوست بوڑھوں، سیانوں اور پیش امام کی مرضی کے خلاف گھوڑوں پر 5 میل دور قصبے میں گئے۔ ایک خالی گھوڑی ساتھ تھی۔ وہاں ایک ہندو ڈاکٹر ہوتا تھا۔ اسے آفتاب کا حال بتایا اور کہا کہ گھوڑی ساتھ ہے، ہمارے ساتھ چلو۔ ہم نے اسے یہ بھی بتایا کہ وہ اگر آفتاب کو ٹھیک کر دے تو ہم اسے ملکہ وکٹوریہ کے روپوں کی پوری تھیلی پیش کریں گے۔ اس زمانے میں ملکہ وکٹوریہ کی تصویر والا روپیہ چلتا تھا جس کی چاندی خالص ہوتی تھی۔ ڈاکٹر کو گھوڑی پر بٹھایا اور گاؤں لائے۔ اس نے آفتاب کو دیکھ کر کہا کہ گردن توڑ بخار ہے۔ گردن توڑ بخار کیا ہوتا ہے ہمیں آج تک علم نہیں ہو سکا۔ اس دور میں ہم نے بڑے بخار، باری کے تاپ، سوکھے اور نزلے کے سوا کسی اور بیماری کا نام نہیں سنا تھا۔ نہ ان دنوں انجیکشن اور طرح طرح کی دوائیاں ہوتی تھیں۔ ڈاکٹر نے جب یہ سنا کہ اس نے سے کا گوشت کھایا ہے تو اس نے سر جھکا لیا اور کہا کہ اب اسے پانی پلاتے رہو تاکہ موت کی تلخی سے محفوظ رہے اور دعا کرو کہ جلدی مر جائے۔ جب ہم ڈاکٹر کو قصبے میں چھوڑ کر واپس آئے تو آفتاب مر چکا تھا۔ اس دور کے لوگ اب بھی کہتے ہیں کہ چلہ الٹ گیا تھا، مگر میں اب بھی یہی کہتا ہوں یہ کوئی ایسا روگ تھا جسے ڈاکٹر نہیں سمجھ سکا تھا۔ یہ سارا فطور سے کے گوشت کا تھا۔ ہو سکتا ہے سے نے کوئی زہریلی چیز کھائی ہو جس کا اثر اس کے گوشت میں رہ گیا ہو۔ یہ دراصل چلہ نہیں بلکہ مولویوں کا اپنا فتویٰ الٹ گیا تھا۔ ہمارے گاؤں کا یہ دوسرا نوجوان ہمارے شکار کے جنون کا شکار ہو گیا تھا۔ ہم نے آفتاب کے 40ویں کے بعد شکار کا ایک اور پروگرام بنایا اور اب کے بہت دور پہاڑیوں تک جانے کا ارادہ کیا۔ ہم نے چھوٹی عمر کے لڑکوں کو ساتھ لے جانے سے روک دیا کیونکہ ہماری مسافت بہت لمبی تھی۔ وہ 6 میل گئے ہوں گے کہ مٹی کی ایک عمودی دیوار میں ایک غار دیکھا۔ دیوار کے اوپر سے لے کر دور تک اونچے نیچے کھیتوں کا سلسلہ چلا گیا تھا۔ وہ گیر کتے غار کے اندر چلے گئے اور ہم باہر رک گئے۔ دوسرے کتے شکار کے انتظار میں بے تاب تھے۔ ہم دراصل 10 میل اور آگے پہاڑیوں تک جانا چاہتے تھے جن کا سلسلہ کیسر کی خوبصورت وادی تک جا پہنچتا ہے۔ کتوں کو جانے میں کیسی مشک آئی کہ وہ غار میں گھس گئے۔ تھوڑی دیر تک دونوں کی دبی دبی آوازیں سنائی دیتی رہیں، پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ ہم نے باہر سے کتوں کو پکارا
وسلے بجائیں لیکن کتے باہر نہ آئے۔ یہ غار ہمارے علاقے کے ان مخصوص قدرتی غاروں میں سے ایک تھا جو اوپر کے سیلابی پانی کا زمین دوز راستہ ہوتا ہے، اندر اس کے کئی راستے بن جاتے ہیں۔ ارشد اندر چلا گیا۔ بدقسمتی سے ہم کوئی ٹارچ ساتھ نہیں لے گئے تھے کیونکہ ہمارا پروگرام غاروں کے اندر جانے کا نہیں تھا۔ ارشد کو گئے ہوئے 15-20 منٹ گزر گئے تو ہم نے آوازیں دی لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ میں غار میں داخل ہوا۔ دہانہ زیادہ چوڑا اور اونچا نہیں تھا، جھک کر اندر جانا پڑتا تھا۔ میں اندر گیا تو 4-5 قدموں بعد اندھیرا راستہ دائیں طرف مڑ گیا۔ آگے گپ اندھیرا تھا۔ میں دیوار کو ٹٹولتا آگے بڑھتا گیا۔ چند قدم آگے راستہ بند ہو گیا۔ میں نے دائیں اور بائیں ٹٹولا تو کوئی اور راستہ نظر نہ آیا۔ میں واپس آیا تو اچانک ایک اور راستہ آ گیا۔ میں ادھر مڑا اور غار کے دہانے پر جا پہنچا۔ اندر کے اندھیرے اور گھٹن سے دل ڈوب رہا تھا۔ ارشد یقیناً اندر کی بھول بھلیوں میں کھو گیا تھا۔ ہم سب گھبرا گئے۔ پھر میں اور ارشد کا بڑا بھائی افضل اندر گئے۔ ٹارچیں ساتھ نہ لانے پر ایک دوسرے کو لعنت ملامت کی۔ اندھیرا اتنا گہرا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ میں آگے تھا۔ جن راستوں سے میں واپس آیا تھا ہم دونوں نے وہی راستے پھر دیکھے۔ افضل نے چھت کو ٹٹولا تو ایک جگہ اوپر چھت کھلی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایک طرف دیوار ڈلوانی تھی۔ افضل اوپر چڑھ گیا اور اس نے مجھے آواز دی۔ میں بھی اوپر گیا۔ اوپر ایک خاصا کھلا راستہ تھا اور گپ اندھیرا۔ ہم نے ارشد کو آوازیں دی مگر کوئی جواب نہ ملا۔ یہ راستہ آگے سے بند تھا۔ ہم نے دیوار کو ٹٹولا اور ایک طرف راستہ تو نظر آ گیا لیکن اس قدر فراخ کہ ادھر ادھر ہاتھ مارنے کے باوجود کوئی دیوار محسوس نہ ہوئی۔ فرش اونچا نیچا تھا۔ ہم جھکے ادھر ادھر چلنے لگے اور ایک اور راستہ آ گیا لیکن دم گھٹنے لگا۔ اس کے علاوہ یہ ڈر بھی محسوس ہونے لگا کہ ہم کہیں بھٹک نہ جائیں۔ اس وقت تک ہم جہاں جہاں گئے تھے وہ تمام راستے ذہن سے اترتے جا رہے تھے۔ اندر کی اندھیری اور ڈراؤنی فضا کا یہ اثر خاص طور پر محسوس کیا کہ دماغ سوچنے سے عاری ہوتا جا رہا تھا۔ ہم نے ارشد کو پھر آوازیں دی۔ افضل نے اپنے کتوں کو بلایا لیکن خاموشی۔ ہم واپس ہوئے اور ایک معجزہ ہے کہ ہم اوپر کے حصے سے نیچے اتر آئے، پھر نیچے کے راستوں سے گزرتے باہر نکل آئے۔ ہماری گھبراہٹ بڑھ گئی۔ ہم سب دوڑ کر ٹیلے کے اوپر چلے گئے اور سب ساتھی پھیل کر دیکھنے لگے کہ غار کا اوپر کا راستہ کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ دور دور تک زمین پر کوئی کھلا دہانہ نظر نہ آیا۔ 500-600 گز دور ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ ہم گاؤں میں بھاگے گئے۔ بہت سے آدمی ہمارے گرد جمع ہو گئے۔ ہم نے گھبراہٹ کے عالم میں انہیں بتایا کہ ہمارا ایک ساتھی غار میں گم ہو گیا ہے۔ 10-12 آدمی گھروں کو بھاگے اور کدالیں اور بیلچے لے کے نکل آئے۔ ان کی حرکات میں اس قدر پھرتی تھی کہ ہم اور زیادہ ڈر گئے۔ ایک بوڑھے نے ہمیں گالی دے کر کہا، تم نے اچھا بھلا جوان گم کر دیا ہے، تم اس علاقے کے رہنے والے ہو اور تمہیں معلوم نہیں کہ پانی مار کے اندر کے راستے کتنے خطرناک راستے ہوتے ہیں، ان میں جن بھوت بھی جا کر نہیں نکل سکتے۔ ایک نے کہا، چارپائی اور پانی کا گھڑا بھی لے چلو۔ چارپائی کے نام سے ہمارے دل ڈوب گئے۔ ہم ارشد جیسے خوب روح اور خوش طبع نوجوان کو ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ دل اس حادثے کو قبول کرنے پر آمادہ نہ تھا۔ کیا وہ لوگ ارشد کی لاش اٹھانے کے لیے چارپائی ساتھ لے جا رہے تھے؟ گاؤں کے 10-12 آدمی کدالیں اور بیلچے اٹھائے سرپٹ بھاگتے غار کے منہ تک پہنچے۔ ان کے پیچھے پیچھے چارپائی اور پانی کا گھڑا آ گیا۔ ایک آدمی غار کے اندر گیا اور باہر نکل آیا۔ اس نے مشورہ دیا کہ اندر جانا بیکار ہے۔ وہ سب اوپر چلے گئے۔ ایک بوڑھے نے ہم سے پوچھا کہ اوپر سے بتاؤ کہ تم غار کے اندر کس کس سمت کو گئے تھے؟ میں نے اور افضل نے اندازے کے مطابق اوپر لکیریں ڈال کر گاؤں والوں کو وہ زمین دوز راستہ سمجھایا جہاں ہم گئے تھے۔ بوڑھے نے زمین پر کئی جگہوں پر لاٹھی کا سرا مارا اور ایک جگہ رک کر کہنے لگا کہ یہاں سے کھودو، خود دور نہیں ہے۔ گاؤں والوں نے دیکھتے ہی دیکھتے 3-4 گز چوڑا اور 1.5-2 گز گہرا گڑھا کھود ڈالا۔ پھر کسی نے کہا، اب آہستہ۔ 2 اور کدالیں پڑیں تو نیچے سے زمین بیٹھ گئی اور کوئی 5-6 گز گہرائی میں طے نظر آنے لگی۔ 2 آدمی نیچے اتر گئے اور غائب ہو گئے۔ وہ بلند آواز سے باہر والوں کو بتاتے رہے کہ وہ کہاں ہیں۔ بوڑھا دہانے پر بیٹھا انہیں پکار کر ان کی رہنمائی کرتا رہا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے بوڑھے کو نظر آ رہا ہے کہ زمین کے اندر کیا ہے۔ چند منٹوں بعد زمین کے نیچے سے آواز آئی، مل گیا۔ پھر آواز آئی، ابھی زندہ ہے۔ ہمارے دل بہت تیزی سے دھڑکنے لگے اور ہماری نظریں گڑھے کے اندر کے دہانے پر جم گئی۔ بہت دیر بعد، جو شاید بہت زیادہ نہیں تھی، دہانے میں ایک آدمی نظر آیا۔ اس کے کندھے پر ارشد کی ٹانگیں تھیں۔ دوسرا آدمی نظر نہیں آتا تھا۔
اس نے کندھے کی طرف سے ارشد کو اٹھا رکھا ہوگا۔ بڑی مشکل سے انہوں نے ارشد کو سیدھا کیا۔ اس کا سر کندھوں پر ڈھلکا ہوا تھا اور وہ بے ہوش تھا۔ دونوں آدمیوں نے اسے کھڑا کر کے اوپر اٹھایا تو اوپر سے دو آدمیوں نے جھک کر اسے کندھوں سے پکڑا اور آہستہ آہستہ باہر نکال لیا۔ اسے چارپائی پر ڈالا۔ اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے گئے، ساتھ ہی منہ کھول کر چلو سے پانی ڈالا گیا، لیکن ارشد ہوش میں نہ آیا۔ گاؤں والوں نے چارپائی اٹھائی اور گاؤں کو چل پڑے۔ راستے میں انہوں نے ہمارے باپ دادا کے نام پوچھے۔ ہم ان کے لیے اجنبی نہیں تھے، وہ ہمارے گاؤں کے ہر بڑی عمر کے آدمی کو جانتے تھے۔ گاؤں میں ایک حکیم تھا، اس نے ارشد کی ناک کے سامنے خشک سی کوئی جڑی بوٹی رکھ دی اور ایک آدمی سے کہا کہ اس کے سینے پر آہستہ آہستہ مالش کرتے رہیں۔ ہم حیران و پریشان کھڑے دیکھ رہے تھے۔ ارشد کا رنگ لاش کی طرح زرد تھا۔ حکیم نے اس کے منہ میں ایک دوائی کے چند قطرے ڈالے اور تقریباً 3 گھنٹوں بعد ارشد نے آنکھ کھولی۔ وہ گھبرانے والا جوان نہیں تھا۔ اس نے بولنے کی کوشش کی مگر بول نہ سکا۔ ہم نے حال پوچھا تو اس نے مسکرا کر سر ہلایا کہ ٹھیک ہوں۔ دن کے پچھلے پہر تک وہ اٹھ بیٹھا لیکن بہت کمزور ہو گیا تھا۔ ہم نے گاؤں والوں سے کہا کہ ہمیں ایک گھوڑی دے دے، ارشد کو اس پر بٹھا کر لے جائیں گے، لیکن ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ کہنے لگے کہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا تو ہم خود اسے تمہارے گاؤں پہنچا دیں گے۔ بڑے شرم کی بات ہے کہ اس حالت میں ہم اسے بھیج دیں۔ ہم 15-16 لڑکے تھے۔ گاؤں والوں نے ہمیں مرغیاں کھلائیں اور 8 مرغیاں ذبح کر کے ان کے پر اتارے اور مرغیاں ہمارے کتوں کے آگے پھینک دیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارے کتوں کے لیے دودھ کی پوری بالٹی آ رہی تھی۔ معلوم ہوا کہ یہ دودھ کئی گھروں سے جمع کیا گیا تھا۔ شام کے وقت ہم ارشد کو وہیں چھوڑ کر اپنے گاؤں پہنچے اور ارشد کے متعلق سب کو اطلاع دی۔ اسی شام ارشد کی ماں اور برادری کے 2-3 آدمی اس گاؤں چلے گئے۔ اس روز ارشد بالکل صحت یاب ہو گیا تو اسے اپنے گاؤں آنے کی اجازت ملی۔ ارشد اتنا ہی بتاتا تھا کہ وہ گاؤں میں داخل ہو کر اوپر والے سوراخ میں داخل ہو گیا تھا۔ وہاں سے اسے کھلا راستہ ملتا گیا جو کئی جگہوں سے بند تھا، لیکن کوئی نہ کوئی راستہ مل جاتا تھا۔ کتے اس کے آگے آگے تھے اور اسے ان کی آوازیں سنائی دیتی رہی تھیں۔ پھر اس کا سر چکرانے لگا اور وہ واپس چل پڑا۔ وہ کئی ایک راستوں پر چلا مگر ہر راستہ بند تھا۔ پھر اسے کوئی ہوش نہ رہا۔ جن 2 آدمیوں نے اسے زمین کی ہولناک بھول بھلائیوں سے نکالا تھا انہوں نے بتایا کہ ارشد زمین کے نیچے کی دنیا میں ایک فراخ جگہ کھڑا تھا۔ یہاں کی چھت خاصی اونچی تھی، اس کی پیٹھ دیوار کے ساتھ اور سر کندھے پر ڈھلکا ہوا تھا اور سخت تین بدبو تھی جسے قریب ہی مردار پڑے ہوں۔ ارشد کا مر جانا یقینی تھا، پھر اس کی لاش بھی نہ ملتی، لیکن گاؤں والوں کو اندازہ تھا کہ پانی کا راستہ کہاں سے کہاں تک ہے۔ ارشد بظاہر صحت یاب ہو گیا لیکن اس کے پھیپھڑے دن بدن خراب ہونے لگے اور دکھ کی علامات ظاہر ہونے لگی۔ راولپنڈی جا کر ایکس رے کرایا تو پھیپھڑے صاف نکلے، لیکن پھیپھڑوں کے روگ نے اسے چارپائی پر ڈال دیا۔ بہت علاج کرائے لیکن ارشد بہت ہی تیزی سے آخری منزل کو جا رہا تھا۔ کسی ڈاکٹر کو مرض کا سراغ نہ ملا اور 1 مہینے تک ارشد ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا۔ معلوم نہیں زمین کے اندر کیسے زہریلے جراثیم اس کے پھیپھڑوں اور جگر میں گھر کر گئے تھے۔ ہمارا شکار ختم ہو گیا۔ ارشد ہی تو رو روا تھا۔ اس کے بھائی نے کتے فروخت کرنے کا ارادہ کیا تو گاؤں کے بزرگوں نے ہم سب کو اکٹھا کر کے کہا کہ مرے ہوئوں کے ساتھ جیتے جی نہ مرو، گاؤں میں شکار کے شوق کو قائم رکھو۔ جن بزرگوں نے پہلی جنگ عظیم لڑی تھی اس نے کہا بچوں ایک دوسرے کے پیچھے مرتے چلے جاؤ اور اس بھاگ دوڑ کو نہ چھوڑو، بیکار بیٹھ کر کیا کرو گے؟ گاؤں کی لڑکیوں کو دیکھ دیکھ کر ہیر وارث شاہ گاتے رہو گے، اٹھو اور بھاگو دوڑو۔ بزرگوں کی حوصلہ افزائی ہمیں پھر کھڈ نالوں میں لے گئی۔ ہمارے ساتھی ایک ایک کر کے فوج میں بھرتی ہوتے گئے اور ان کی جگہ نئے لڑکے ہماری پارٹی میں شریک ہوتے رہے۔ پاکستان بننے کے بعد زمانہ ایسا بدلا کہ لڑکوں کے انداز بدلنے لگے۔ پھر گاؤں میں ٹرانسسٹر اور ان کے ساتھ فلمی گانے آ گئے۔ لڑکے 10 میل کا فاصلہ طے کر کے قصبے میں فلمیں دیکھنے جانے لگے۔ دیہات میں ہیر، سونی اور سسی کی جگہ سبیہا، مسرت نذیر اور نیلو نے لے لی۔ یہاں بھی عشق و محبت کے ڈرامے شروع ہو گئے، لیکن ہم جو ٹیلوں اور ٹیکریوں کو پھلانگتے جوان ہوئے تھے بہت سے لڑکوں کو اپنے ساتھ بھگا بھگا کر جوان کیا تھا۔ وہ سب کشمیر کی پہلی جنگ لڑے، پھر وہ ستمبر 1965 کی جنگ لڑے۔ تقریباً سبھی محاذوں پر ہمارے گاؤں کا ایک ایک جوان موجود تھا۔ ان میں 6 جوان کمانڈو میں بھی تھے جو دشمن کے مورچوں کے پیچھے جا کر دشمن کی کمر توڑتے رہے۔ ہمارے گاؤں کے جانبازوں میں سے 6 شہید ہوئے، 4 جسمانی لحاظ سے معذور ہو کر گھر آ گئے اور باقی ابھی پاک فوج میں ہیں۔ وہ جب جنگ کی باتیں سناتے ہیں تو شکار والی اصطلاحیں بولتے ہیں۔ ان کی نگاہ میں دشمن
گیدڑ یا خرگوش تھا۔ وہ اکثر سنایا کرتے تھے کہ رات کو پیٹرول پر جاتے تو دشمن کی پوزیشنوں میں چلے جایا کرتے تھے اور دشمن کی ایمونیشن ڈمپ کی مشق لے لیا کرتے تھے، پھر گرنیڈ پھینک کر سارا ایمونیشن اڑا کے رکھ دیتے۔ کشمیر کی پہاڑیوں پر وہ بندروں کی طرح چڑھ جاتے تھے اور دشمن کو وادیوں میں بکھیر کر تباہ کر دیتے تھے۔ مجھے ڈر تھا کہ شکار ختم ہو گیا ہے اور شکار کا شوق بھی گاؤں میں نہیں رہا، اس لیے گاؤں کے نوجوانوں کو خون گرم رکھنے کا کوئی بہانہ نہیں رہا۔ لیکن 6 شہیدوں کی قبروں اور 4 معذور غازیوں اور حاضر نوکری کے مجاہدوں کی بہادری کے کہانیوں نے گاؤں کا خون ایسا گرمایا کہ اب ٹھنڈا نہیں ہو سکے گا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو۔